بہت سارے ایسے لوگ صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو پہلے ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، حضور کے ساتھ لڑے بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل بھی تلوار لے کر نکل آئے، لیکن بعد میں ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں خیر پیدا فرمائی تھی، اور بالآخر وہ خیر کی طرف آ ہی گئے۔ اور جن کو توفیق نہیں ملی، وہ ابو جہل ہو، وہ ابو لہب ہو، وہ عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، وہ امیہ ہو، اور اس طرح سے جتنے لوگ جو واصل جہنم ہوئے، جو کفر کی حالت میں مر گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قابل قبول ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ غلامی مضبوط بنائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 20 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے، اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول جن کو شریعت عطا کی گئی ان کی تشریف آوری ہوئی، تاکہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جا سکے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی جائے۔ وہ نبی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم نے ان نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنی، لیکن اکثر لوگ اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو قوم موسیٰ نے ہم نے بار بار پیچھے پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا اہل یہود نے، اور ان یہودیوں نے اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے بات نہیں مانی، ہم نے روگردانی کی۔ انہیں تلقین کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر آخر پہ انبیاء کرام کا سلسلہ نبی رحمت سرور کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی اللہ تبارک و تعالی تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ حضور کے بعد کوئی اور پیغمبر، کوئی اور رسول، کوئی نبی تشریف نہیں لانے والا۔ دین کا اختتام کر دیا گیا، دین کی تکمیل کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب حکم دیا گیا کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ولا تولوا عنہ، اور ان سے اعراض نہ کرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تمہارے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، تمہارے کانوں سے ہوتے ہوئے تمہارے دل تک پہنچنے چاہیے، یعنی ان کو ظاہری کانوں سے سنو اور پھر دل کے کانوں سے سنو اور اطاعت اور فرما برداری کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل۔ یہاں پر دو ہستیوں کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی، لیکن آگے جو ذکر فرمایا گیا ہے ولا تولوا عنہ، اور روگردانی نہ کرو ان سے، وہاں آگے ایک ضمیر کا ذکر کیا گیا، انہما نہیں فرمایا گیا، یعنی اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اصل میں اللہ کی اطاعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اب گویا کہ حضور کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو اللہ ہی کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے کا اور قبول کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی اس کا بات کا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے ہی گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی، تو گویا وہ شخص جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر اللہ تک پہنچے گا، تو ایسا کوئی رستہ نہیں ہے جو اللہ تک پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے بغیر۔ اس لیے یہ فائنل کر دیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا ہے۔ بعینہ ہی حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے ویسے کہہ دیا جی ہم سن رہے ہیں، زبان سے کہہ دیا ہم سن رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماننی نہیں ہے، ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اس سننے کا کیا فائدہ ہوا کہ جس میں اطاعت نہیں ہے، تو گویا سننا وہی فائدہ مند ہوگا جس میں اطاعت ہوگی۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک جانوروں میں سے برا ترین جانور وہ ہے الصم البکم، جو بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو۔ یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، آپ ان میں سے جو جانور یا جو بھی جاندار آپ کی بات سنیں اور اس کو مانیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ مثلا ہم پالتو جانور پالتے ہیں نا جی، تو جتنے بھی پالتو جانور ہے، وہ کتا ہے، بلی ہے، طوطا ہے یا کوئی بھی، وہ جتنی آپ کی بات مانے گا آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنے بھی جاندار بنائے ہیں، دابت ان کا اطلاق ویسے عام طور پر جانوروں پر ہو رہا ہے، لیکن یہاں مراد جاندار لے سکتے ہیں۔ جتنے بھی جاندار اللہ نے بنائے ان میں سے برا ترین وہ ہے جو بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، لا یعقلون، اور شعور بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں خیر جانتا ہوتا، لاسمعہم، تو انہیں سنا دیتا۔ یعنی یہ جتنے مشرکین ہیں، جتنے منافقین ہیں، جتنے کفار ہیں، اگر ان میں خیر کی کوئی صورتحال ہوتی تو اللہ انہیں سنا بھی دیتا۔ ولو اسمعہم، اور اگر اللہ انہیں سنا دیتا، لتولوا وہم معرضون، تو یہ کافر، یہ منافق اور یہ مشرکین یہ پھر بھی اعراض کرتے، روگردانی کرتے اور اعراض کر رہے ہوتے، اور پھر بھی اطاعت اور فرما برداری نہ کرتے۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ یہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نہیں کر سکے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان کی توفیق بھی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر خیر ہی کوئی نہیں تھی، بھلائی ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آئے، حضور پر ایمان قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر خیر کے پہلو موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے ایسے لوگ صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو پہلے ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، حضور کے ساتھ لڑے بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل بھی تلوار لے کر نکل آئے، لیکن بعد میں ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں خیر پیدا فرمائی تھی، اور بالآخر وہ خیر کی طرف آ ہی گئے۔ اور جن کو توفیق نہیں ملی، وہ ابو جہل ہو، وہ ابو لہب ہو، وہ عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، وہ امیہ ہو، اور اس طرح سے جتنے لوگ جو واصل جہنم ہوئے، جو کفر کی حالت میں مر گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں تھی۔ تو جن کو ایمان کی توفیق ملی ان میں خیر موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب نصیب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قابل قبول ہیں ایمان لانے کے بعد
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ غلامی مضبوط بنائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔